وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. گزشتہ دو خطبات میں نے جماعت کو داعی اللہ بننے کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں داعی اللہ بننے کے لیے جس رنگ میں قرآن کریم نے مومن کو توجہ دلائی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی اور پھر وہ پس منظر بھی بیان کیا تھا جو ان آیات سے پہلے خود قرآن کریم داعیان اللہ کا تمدنی معاشرتی اور دینی پس منظر بیان کرتا ہے. کیسے لوگ ہوتے ہیں, کیا کام شروع کرتے ہیں, ان کا مدعا کیا ہوتا ہے, دنیا ان سے کیا سلوک کرتی ہے, پھر اس سلوک کے بعد اللہ ان سے کیا سلوک کرتا ہے, اور ان سب قسم کے حالات سے دو چار ہو کر ان سے گزرنے کے بعد پھر وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر داعی اللہ بن کے ابھرتے ہیں. یہ وہ مضمون تھا جو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں نے بیان کیا اور میں نے بیان کیا کہ اگرچہ اس مضمون کا آغاز صرف ذاتی ایمان اور انفرادی ایمان کے ذکر سے ہوا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ وہ لوگ جو خود اپنی ذات کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, لیکن
اس اعلان کے بعد جب ان کو مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو پھر وہ اس اعلان سے پیچھے ہٹنے کی بجائے داعی اللہ بن جاتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی بلانے لگتے ہیں کہ تم بھی اسی رب کی طرف آ جاؤ جو ہمارا رب ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں نے گزشتہ 2 خطبات میں بیان کیا تھا۔ اب اس اعلان کے بعد پیدا ہونے والے نتائج سے متعلق کچھ کہوں گا۔ قرآن کریم داعی اللہ کو اس کے مستقبل کے ہر قسم کے حالات سے باخبر رکھتا ہے، اور کہیں کوئی ایسا حکم قرآن کریم میں موجود نہیں، یہ موقع ہو یا کوئی اور موقع، جہاں حکم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذمہ داریوں سے آگاہ نہ کیا گیا ہو، اس کے اچھے اثرات سے آگاہ نہ کیا ہو، اس کے خطرات سے آگاہ نہ کیا گیا ہو، اور خطرات سے بچنے کا طریق نہ سکھایا گیا ہو۔ بس وہ آیات جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ان میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات جو توجہ کو کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ میں لا کی تکرار کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جہاں بھی حسنہ اور سیئہ کا موازنہ کیا گیا ہے، اور یہ کہنا مقصود ہے کہ بھلائی بدی کے برابر نہیں ہو سکتی اور بدی بھلائی کے برابر نہیں ہو سکتی، وہاں ایک ہی لا نے دونوں کام کیے ہیں۔ اور عربی قاعدے کے مطابق موازنے کے لیے 2 دفعہ لا کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بدی اور برائی ہم پلہ نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، ایک دفعہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ نہ بدی برابر ہو سکتی ہے نہ بھلائی برابر ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو اردو میں اس کے متبادل مضمون بیان کر کے میں نے واضح کیا ہے کہ عربی میں اس طرح کی تکرار ہے، جس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ نہ بدی برابر ہو سکتی ہے نہ بھلائی برابر ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ یستوی یا تستوی کا جو محاورہ یا استوا کا محاورہ بعض دفعہ مقابلے کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ بغیر مقابلے کے ایک شخص واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا ایک جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مقابلہ یا موازنہ مقصود ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر استوا کر گیا۔ اور بھی کئی جگہ انہی معنوں میں استوا یستوی کا استعمال ہوا ہے جن میں مقابلہ مقصود ہی نہیں ہے اور اس کے معنی کچھ اور بن جاتے ہیں۔ تو لا تستوی الحسنہ تو اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے، ولا تستوی السیئہ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے، ولا تستوی الحسنہ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے، اور لا تستوی السیئہ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے۔ جیسا کہ فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، یہ 2 الگ الگ اعلان ہو رہے ہیں۔ اور یہاں استوا کا معنی عربی لغت کے مطابق یہ بنے گا کہ نہ تو نیکی کو قرار ہے نہ بدی کو قرار ہے، اور دونوں اپنی ذات میں سٹیبل نہیں ہیں، بڑھتی رہتی ہیں اور گھٹتی رہتی ہیں، اور ہر وقت ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ جاری ہے۔ وہ نیکی جس کی تم حفاظت نہ کرو اور جس کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اس کے متعلق یہ خیال کر لو کہ وہ استوا کر رہی ہے، اپنی مقام پہ ٹھہری رہے گی اور اس کا نقصان نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ اسی طرح یہ خیال دل سے نکال دو کہ بدی اگر تمہاری طاقت سے کمزور پڑ گئی ہے تو دوبارہ پر نہیں اٹھا سکتی۔ قانون قدرت ایسا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک مجادلہ، ایک جہاد ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ نہ تو حسن کو قرار ہے، نہ بدصورتی کو قرار ہے، نہ خوبی کو قرار ہے، نہ بدی کو قرار ہے۔ یہ مضمون ہے جو قرآن کریم بیان فرمانا چاہتا ہے۔
اور چونکہ جہاد کا مضمون چل رہا ہے اس لیے اس موضوعیت سے یہی مضمون ہونا چاہیے. چنانچہ مان بعد پھر جہاد کی طرف لوٹتا ہے، فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اب تمہارا مقابلہ ہوگا، جب تم بلاؤ گے نیک کاموں کی طرف دنیا کو تو تمہارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. یاد رکھو کہ یہ مقابلہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم جب تک جہاد میں مبتلا رہو گے تمہارا حسن بھی بڑھتا چلا جائے گا اور مقابل کی بدیاں گھٹتی چلی جائیں گی. جب تم جہاد سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہارے اندرونی حسن کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. پھر قانون کیا ہوا؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. جب بھی مقابلہ ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ بدی کے مقابل پر صرف حسن پیش نہیں کرنا بلکہ بہترین حسن پیش کرنا ہے. اس سے بہتر حسین تصور ممکن نہ ہو وہ بات نکالو اور اس سے مقابلہ کرو. یہ جو احسن کے ساتھ مقابلہ ہے یہ بھی دو طرح سے جاری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس سے پہلے داعی اللہ کے متعلق فرمایا کہ وہ بلاتا بھی ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے. تو باللتی احسن کا اطلاق بلانے کی طرف بھی ہوگا اور نیک اعمال کی طرف بھی ہوگا. گویا اس معنی ان معنوں میں یہ بات بنے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تمہارا قول میں مقابلہ ہو تو احسن قول سامنے پیش کرو، جب تمہارا اعمال میں مقابلہ ہو تو احسن عمل مقابل پہ پیش کرو. احسن قول کی پھر آگے شاخیں بنتی ہیں. مثلا اگر ایک دشمن گالیاں دیتا ہے، بد زبانی سے کام لیتا ہے، تو اس موقع پر یہ آیت